محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود مبارکہ کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ پروردگار عالم نے کلام مجید میں گویا کہ اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم سیدھے راستے کی جانب گامزن ہونا چاہتے ہو تو مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اور ویسے بھی اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ عابد اور معبود کا ہے، یعنی اللہ اور بندے کا ہے، کہ جب پروردگار عالم نے سب کی روحوں کو جمع فرمایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، تو سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ تو اللہ اور بندے کا رشتہ یہ تو بہت مضبوط رشتہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس رشتے سے اپنا تعلق توڑنے کی کوشش کرے تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، کسی دریا میں، سمندر میں یا ندی میں، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، یہاں تک کہ اگر اسے ایک معمولی سی رسی بھی مل جائے تو اس رسی کے سہارے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ انسان۔ اسی طریقے سے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں بھی اسے طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے فتنے کہ جو انسان کو اس کے ایمان سے دور کر دے اور اس کے عقیدے سے دور کر دے اور انسان کو غلط راستوں کی جانب لے کر کے چلے جائے، ایسے فتنے دنیا میں بے شمار ہے۔ اب ان فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمان کیا کرے، انسان کیا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ ان فتنوں سے بچے اور صراط مستقیم کی جانب گامزن ہو جائے؟ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ میرا کوئی بندہ اگر مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے تو پھر وہ ان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا، آج کی گفتگو میں میں آپ کے سامنے یہی بتانا چاہوں گا کہ اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط کرے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تعلق باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اور کون سے ایسے اعمال ہے کہ جن کے کرنے سے اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور تعلق بڑھ جائے گا۔
تو ویسے تو بے شمار عبادتیں ہیں، اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے سے اللہ اور بندے کے رشتے میں کافی مضبوطی آ جاتی ہے اور بندے کا تعلق اللہ سے بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انہی میں سے 5 وقتہ نماز ہے، اور ان نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر۔ ویسے تو جتنی بھی نمازیں 5 وقتہ نماز سب کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن نماز فجر میں جہاں بے شمار ثواب ہے، وہیں پر نماز فجر ادا کرنے سے اللہ اور بندے کے رشتے میں کافی مضبوطی آ جاتی ہے اور بندے کا تعلق اللہ سے کافی بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان جب صبح سویرے بیدار ہوتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر ٹھنڈی کا موسم ہو اس کے باوجود وہ انسان وضو بناتا ہے، اسے کافی نیند آ جائے تو اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، نرم گرم بستروں سے اٹھ جاتا ہے۔ کس لیے پتہ ہے؟ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے۔ اور جب وہ بندہ سب سے پہلے سارے کاموں سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور پھر کچھ نہ سن کر کے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت اس کے کانوں میں گونجتی ہے نا، یہ تلاوت اس کے رشتے کو اللہ سے کافی مضبوط کر دیتی ہے۔ ویسے تو ساری نمازیں اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے ہی ہے، لیکن نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اگر اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے تو 5 وقتہ نمازی بن جاؤ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، کھجوروں کا باغ۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں جاتا ہوں باغ کی رکھوالی بھی کروں گا اور وہیں پر میں عبادت بھی کر لوں گا۔ تو باغ بہت بڑا تھا، کھجوروں کا باغ۔ گئے باغ میں، مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے سے پہلے باغ میں جتنے کھجور کے درخت تھے ان درختوں کو تکنے لگے، دیکھنے لگے، تو درخت کی ٹہنیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ تو یہ بہت خوش نما منظر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اور آپ کو کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا آ گئی، چہچہاتے ہوئے ایک چڑیا آ گئی، کبھی اس ٹہنی پر بیٹھتی کبھی اس ٹہنی پر بیٹھتی۔ تو وہ خوشنما جو منظر تھا اس میں گویا کہ اور 4 چاند لگ گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے اس کے بعد پھر مصلی کے پاس گئے، نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اور جب نماز پڑھنے لگے تو ان کے دماغ میں وہ باغ کا خوشنما منظر گھوم رہا تھا۔ تو آپ نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے کہ رکعتیں کتنی ہوئی۔ بہرحال آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور ہاتھ باندھ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس ایک باغ ہے، باغ تو بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آج میں جب نماز ادا کر رہا تھا تو میرے دماغ میں جب اس کی خوبصورتی آئی تو اس کی وجہ سے نماز میں رکعتوں کی تعداد میں بھول گیا۔ یا رسول اللہ، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میں صحیح طریقے سے نماز ادا کروں اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لوں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے دماغ میں اگر باغ کا بھی خیال آ جائے نماز کے دوران تو اس کو بھی وہ راستے سے نکال دیتے ہیں۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط اسی لیے نہیں ہے نا، یہ صرف 1-2 نہیں، ہزاروں مسائل ہمارے سامنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں، اور اگر مسجد میں آ بھی گئے تو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہی بچائے کہ اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس وہ جیل خانے میں آئے تھے اور یہاں سے جلدی نکل کر کے رہا ہو گئے۔ ایسی نماز سے اللہ سے تعلق نہیں بڑھا سکتے، ہم اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کر سکتے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی رسول، اللہ اکبر، کہ جب ان کو تختہ دار پر لایا گیا سولی چڑھانے کے لیے تو ان سے ان کی خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خواہش کیا ہے تمہاری؟ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اپنی دیگر خواہشات کا اظہار کرتا کہ مجھے تھوڑی دیر اپنی وائف کے ساتھ بات کرنی ہے، بیوی کے ساتھ بات کرنی ہے، گھر والوں سے ملاقات کرنی ہے، یا کچھ وصیت کرتا۔
لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دو، یہی میری خواہش ہے۔ اور پھر جب آپ نے اجازت مانگی، ان لوگوں نے اجازت دی اور حضرت خبیب نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی جلدی سلام پھیر دیتا؟ میں تو نماز کو جلدی اس لیے مکمل کیا کہ کہیں تم کو یہ شبہ نہ ہو کہ خبیب کو شہید کیا جانا ہے، اس کو سولی پہ لٹکانی، اس کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبی کر رہا ہے۔ نہیں، میں اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے نماز کو جلدی کر لیا، ورنہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں مولا سے راز و نیاز کی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور آج ہم نماز سے دوری اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے ایک اور چیز ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المؤمنین تھے اور عرب کے بادشاہ تھے، تو ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، گائیکار تھا، اور جب وہ گاتا جوانی کی عمر میں تو لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے تھے۔ آواز بہت اچھی تھی، پیاری تھی، اور جس کی وجہ سے پروپٹی بھی اچھی جمع کر لی تھی انہوں نے۔ لیکن جب ان کی عمر ہوئی 80 سال کی، آواز خراب ہو گئی۔ اب جو کچھ بھی انہوں نے جمع کیا تو وہ خرچہ ہونے لگا، یہاں تک کہ تنگ دستی آ گئی۔ اتنی تنگ دستی آئی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وہ شخص کہ جس کی آواز کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب ان کو ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوک سے مر جاؤں، تو گئے جنت البقیع میں، اور جنت البقیع میں جا کر کے جھاڑیوں میں چھپ کر کے اپنی پیشانی کو مولا کی بارگاہ میں جھکا کر کے رو کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، پروردگار عالم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ مولا میں نے تیری نافرمانی کی، پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے۔ روایت میں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، آپ نیند میں تھے، غیب سے آواز آئی کہ اے عمر اٹھو، میرا کوئی بندہ مجھے پکار رکھا ہے، اس کی پکار کو جاؤ، اس کی پکار کو سنو اور اس کی حاجت کو پوری کرو۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں، جاتے ہیں تو جنت البقیع کی طرف رونے کی آواز آتی ہے، دوڑے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑی کی طرف ایک شخص ہے۔ اس شخص نے جب حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھا تو دیکھتے ہی وہ ڈر گیا، سہم گیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر فاروق اعظم کوڑے لے کر کے مجھے مارنا شروع کر دے، کیونکہ وہ گائیکار تھا۔ اٹھ کر کے بھاگنے لگا، اس کے پیچھے حضرت عمر دوڑ رکھے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں بھاگ رہے ہو، رکو، میں تم کو مارنے کے لیے نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر آخر تم کو کس نے میرے پاس بھیجا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اسی نے بھیجا جس کی جانب تم نے اپنی لو کو لگائی ہے اور جسے تم نے پکارا ہے، اس پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ شخص گھٹنوں کے بل آ گیا اور رو کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ پروردگار عالم، میں نے اپنی پوری جوانی تیری نافرمانی میں گزار دی، تیری عبادت نہیں کی، اور میں نے صرف تجھے ایک بار پکارا، وہ بھی کس کے لیے؟ روٹی کے لیے پکارا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے اپنی چاہت کو مکمل کرنے کے لیے تجھے پکارا۔ مولا پروردگار عالم، تو اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ میں نے اپنی چاہت کے لیے تجھے پکارا، روٹی کے لیے پکارا، لیکن اس کے باوجود تو نے میری پکار کو سنا اور وقت کے عظیم خلیفہ عمر فاروق اعظم کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ رو کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، مولا مجھے معاف فرما دے، اے پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص رویا اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اور وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کے لیے حضرت عمر نے بیت المال سے وظیفہ متعین کیا کہ ان کو ہر مہینے اتنے روپے دیے جائیں، اتنے درہم دیے جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے اور کس قدر محبت فرماتا ہے۔ ہم میں، آپ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ایک بندہ اگر ماں کی نافرمانی کرے، ماں کو گالی دے یا ماں کو گھر سے نکال دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی ممتا ختم ہو جاتی، نہیں،
ماں تو ہمیشہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو گنہگار اگرچہ ہم ہیں، خطا کار اگرچہ ہم ہیں، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار رشتہ مضبوط کر کے دیکھو، سچے دل سے پکار کر کے دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم پکارو میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا اور تمہاری ہر مراد کو میں مکمل کر دوں گا۔ اللہ بے پناہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب چونکہ وقت کافی کم ہے، میں آپ کے سامنے کلام مقدس کی وہ چنندہ آیتیں بیان کروں گا کہ جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کن بندوں سے محبت فرماتا ہے اور کن بندوں سے محبت نہیں فرماتا۔ ان آیتوں میں جو صفات بیان کی گئی ہے، جو باتیں بتائی گئی ہے، وہ اپنے اندر ٹٹولیں، دیکھیں، اگر ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر نہیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو اپنا کر کے آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو بے پناہ پسند فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کائنات میں سب سے عظیم اخلاق کے مالک آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم مقام تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ ہر دن توبہ کریں، اور جب آپ ہر دن توبہ کریں گے اور یہ کہیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے، بس یہ کہیں اور پھر دیکھیں اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ توبہ کرنے والے بندوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب صاف ستھرے رہنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ طہارت اور پاکیزگی کو اپنائیں، اس طریقے سے پاک اور صاف رہیں کہ مسجد میں آپ آ سکیں، صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نہیں مسجد میں نہیں جائیں گے، ناپاک ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ مسلمان اور ناپاک ہیں مسلمان لیکن مسجد میں نہیں آئیں گے کیونکہ ناپاک ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، صفائی یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان قرار دیا گیا صفائی کو، تو صفائی کو لازمی کر لیں۔ اور کن بندوں سے محبت فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا داروں پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، ایسے بندوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ اب وہ کون سے بندے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں فرماتا، اور اس کا اعلان پروردگار عالم نے کلام مقدس میں فرما دیا۔ کچھ ایسے بندے بھی ہیں، وہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے بندوں کو اور بے جا فخر کرنے والے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا کہ زبردستی سینہ اکڑ کر کے چلتے ہیں، اپنے آپ میں ہی وہ گم ہے۔ اور تکبر کے بارے میں یہ سوچنا کہ شیطان کو جنت سے نکالا ہی اس لیے گیا کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ تکبر صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے، تکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ تکبر کرے تو مطلب یہ ہے کہ وہ گویا کہ اعلان کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
بندہ ہو تو بندہ بن کر کے رہو، غلام ہو تو غلام بن کر کے رہو، آقا بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تو اللہ ہے جسے تکبیر جس کی شان ہے، بندوں کی شان تکبیر نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر تکبر کرے پیدا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کن بندوں کو پسند نہیں فرماتا؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ادھر جا کر کے لگایا، ادھر جا کر کے لگایا، لڑائی جھگڑے کیے، زمین میں فساد مچا دیا، لوگوں میں نا اتفاقیہ قائم کی، ایسے بندوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ واضح طور پر پروردگار عالم نے کلام مقدس میں اعلان فرمایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور حد سے بڑھنے والے بندوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جو حدود قائم کی، کوئی بندہ اگر ان حدود کو توڑ کر کے آگے بڑھے اور شیخی بگاڑے، ایسے بندوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اور اللہ تبارک و تعالی فضول خرچ کرنے والوں بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، چلو نکل گئے، زبردستی کا پکنک، پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی زبردستی کا کھانے میں لگ جاتے ہیں، آسائش کے سارے سامان ہیں پھر بھی پیسے ہے تو بس خرچہ کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اور پروردگار عالم بد دیانت اور ناشکرے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ناشکرا یعنی کہ کھانا کھایا اور سیدھا اٹھ کر کے ہاتھ دھل کر کے چلا گیا، تو کچھ کھا کر کے اسی طریقے سے اٹھ کر کے چلا جائے تو جانوروں کا کام ہے۔ جب کھاؤ تو کہو الحمدللہ کہ رب العالمین، کہ پروردگار عالم ساری تعریفیں تیرے لیے ہے کہ مولا تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا۔ ناشکرہ نہ بنو۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میں جو کچھ نعمتیں تم کو دیتا ہوں وہ سب نعمتیں میں تم سے چھین لوں گا۔ ناشکرہ نہ بنو، شکر گزار بندے بنو۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب الکاذبین، پروردگار عالم جھوٹ بولنے والے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ایسے بندوں کے حوالے سے فرمایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے جو علی الاعلان بری باتیں کرتے ہیں۔ راستے میں کھڑے ہو گیا، گالی دے کر کے ادھر آ، اور گالی کے الفاظ زبان سے نکالا، ایسے بندوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ گانا گاتے ہوئے گئے آپ راستے سے اور کئی لوگوں کے کانوں میں آواز گئی، ایسے بندوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور بہت سارے ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی اور بزرگ حضرات بھی جو آج کے دور میں واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اور واٹس ایپ میں اسٹیٹس آتا ہے اور اسٹیٹس میں کیا کیا لگا کے رکھتے ہیں، کوئی گانا سیٹ کر دیا، کوئی کسی ہیرو کا ڈائلاگ سیٹ کر دیا۔ یہ تو آج ہے، اور پروردگار عالم نے آج سے 1400 سال پہلے کلام مقدس میں اس کے بارے میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو بری باتوں کو شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ تو شیئر کرنا ہی ہے نا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں تو کچھ گانا شیئر کر دیا، وہ تو مر گیا، لیکن اب اس نے شیئر کیا، پھر دوسرے نے شیئر کیا، پھر تیسرے نے شیئر کیا، ایک برائی جو اس نے صرف پھیلایا تھا، اب وہ برائی اس قدر پھیل گئی کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اسی لیے کسی برائی کو پھیلانے سے پہلے 10 بار سوچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ برائی پھیلتی رہے اور پھر مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے۔ ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، ہے نا، یہ کرو گے تو صدقہ جاریہ، پانی کا انتظام کرو تو صدقہ جاریہ۔ کبھی گناہ جاریہ کے بارے میں بھی سنا ہے؟ گناہ جاریہ شاید فرسٹ ٹائم آپ سن رہے ہیں۔ گناہ جاریہ یہی بری چیزوں کو شیئر کرنا، یہ گناہ جاریہ ہے۔ گانا شیئر کرنا یہ گناہ جاریہ ہے۔ غلط باتوں کو سوشل نیٹ ورک پہ شیئر کرنا یہ گناہ جاریہ ہے۔ تم تو مر جاؤ گے، لیکن جو لوگ قیامت تک اس کو سنتے رہیں گے ان سب کا وبال تمہارے سر پر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے بچو۔ اب
تعلق باللہ کے حوالے سے ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے دعا۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا۔ دنیا داروں سے مانگو گے نا تو جس کے پاس مانگنے جاؤ گے نا وہ تم کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا کہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا اور تم سے دور بھاگے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جب بندے اللہ سے نہیں مانگتے ہیں کہ میرا بندہ ہے مجھ سے نہیں مانگتا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اگر رشتہ مضبوط کرنا ہے اور تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ کوئی پریشانی ہو جائے ہاتھ اٹھاؤ مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کوئی دلی آرزو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مانگو، یقیناً اللہ عطا بھی فرمائے گا اور پروردگار عالم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور اللہ سے رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہو، انسان کی زندگی کا، کہ میرے دل میں جو موجود ہے جو کچھ بھی اللہ کے حوالے سے اور رشتہ خداوندی کے حوالے سے، یہ دل میں جو رشتہ خداوندی ہے اس میں میں ایسی چنگاری جلاؤں کہ یہ اللہ سے رشتے والی چنگاری یہ مزید بھڑکے اور اس قدر مضبوط ہو جائے، اس قدر مضبوط ہو جائے کہ دل کے انگ انگ سے آواز آئے، ہمارے ہر عضو سے آواز آئے، ہمارے دماغ سے آواز آئے۔ کیا آواز آئے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پروردگار عالم میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جب ایک بندہ یہ دل سے کہتا ہے تو پھر اس کا رشتہ اللہ سے کافی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اگر ہم بھاگتے رہیں گے مسجدوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، نیک اعمال سے، تو پھر یہ رشتے میں دراڑ پیدا ہوتا رہے گا اور جس کی وجہ سے بندہ جب عبادت کرے گا تو عبادت میں دل لگی نہیں ہوگی۔ تو عبادت میں اگر دل لگی پیدا کرنی ہے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔